بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مرغی کا گوشت جو کہ آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ جب بھی ہم گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹا غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اوجڑی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی غلاظت بھری ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اوجڑی کھانا پسند کرتے ہیں، اوجڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہاء اس بارے میں کہتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اوجڑی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اور اسی طرح اوجڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہاء کے مطابق اوجڑی طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام یا مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لے کہ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں: بہتا ہوا خون، غدود، مثانہ، پتا، نر کی پیشاب کی جگہ، مادے کی پیشاب کی جگہ، کپورے وغیرہ۔ اوجڑی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں کوئی جیلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اوجڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ یعنی گندگی براہ راست اوجڑی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہوتی ہے۔ یعنی اوجڑی کے متعلق 2 طرح کے مکتبہ فکر ہیں۔ ایک کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتبہ فکر متفق ہیں۔ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جھلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جھلی کے باہر ہوتی ہے، جو جھلی کے ساتھ ہی صاف ہو جاتی ہے، پوٹا صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تناسل، خصیے، اگلے پیشاب کی جگہ، پتا، مثانہ، خون۔ کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین، جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپورے کھانے کو بھی فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حلال اور حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔